سراقہ بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے نکل پڑے تو قریش نے آپ کو پکڑ لانے والے کو 100 اونٹوں کا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارا ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا قسم باخدا میں نے 3 سوار دیکھے ہیں جو ابھی میرے قریب سے گزرے ہیں، میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہے، پھر میں نے اسے کہا وہ فلاں قبیلے کے آدمی تھے، اپنا گمشدہ جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کہا شاید وہی ہوں۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کے گھر آیا اور حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے نیچے وادی میں پہنچا دیا جائے، اور پھر میرے حکم سے اسلحہ بھی حجرے کے پیچھے سے نکلا آیا اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کر دیا۔ میں نے ذرا پہنی اور تیر فال سے نکالی تو نتیجہ میری خواہش کے خلاف نکلا جو انہی کو نقصان پہنچاتا تھا، جبکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو قریش کے ہاتھ پکڑوا کر 100 اونٹوں کا انعام حاصل۔ میرا گھوڑا مجھے پریشان کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اچھل کر مجھے گرا دیا۔ میں نے دل میں کہا کیا بات ہے، میں نے پھر تیر سے فال نکالی، نتیجہ میری خواہش کے خلاف نکلا جو آپ کو زر نہ دیتا تھا، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی اور سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چل دیا۔ گھوڑا پھر مجھے پریشان کرنے لگا اور یوں اچھلا کہ میں نیچے آ رہا۔ میں نے سوچا آخر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک فال نکالی جو میری ناپسند ہی ظاہر ہوتی اور آپ کے لیے بے زر تھی، مگر میں نے پھر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو کر چل پڑا۔ عاشق صادق ابو بکر صدیق کا اضطراب اور بے قراری یہ تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور اور ملال کا کوئی نشان نہیں، پیشانی اطہر پر فکر و پریشانی کی کوئی شکن نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، کسی طرح بھی مڑ کر نہ دیکھے تھے۔ البتہ ابوبکر صدیق بڑے چوکس تھے اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن ابھی اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا۔ سراقہ اپنی دھن میں گھوڑے کو سر پر دوڑائے ہوئے آ رہا تھا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کا تعاقب کوئی آسان بات نہ تھی۔ وہ یکایک گھوڑے سے گرا اور دیر کے بعد سنبھلا۔ گھوڑا سوار کر کے گر جانے کے بعد وہی کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر تک رکا، لیکن لالچ نے اسے انجام سے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے پھر فال سے تیر نکالا، لیکن اب فال بھی اس کے خلاف تھی، تاہم اس نے فال کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اونٹنیاں بڑی تیزی سے جا رہی تھیں، مگر سراقہ کا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے وہ جلد ہی ان کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سراقہ کو اس طرح اپنے بالکل قریب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، تعقب کرنے والا اب بالکل قریب آ پہنچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے نہ دیکھا، نہ ہی خوف اور گھبراہٹ کا اظہار کیا، بلکہ نہایت ہی پرسکون طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کے شر سے بچا۔ جو ہی الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا اور دھول دھوئیں کی طرح آسمان تک پھیلا۔ سراقہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں ڈر گیا، اسے یقین ہو گیا یہ معاملہ ہی دوسرا ہے۔ اس نے جن کو کمزور سمجھ کر ان کا تعقب کیا تھا، ان کے حکم سے زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پیٹ تک نگل لیا اور خوف زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے سوچا اس سخت زمین میں گھوڑے کا سم نہیں دھس سکتا، پھر اس کی ٹانگیں پیٹ تک کیسے دھس گئیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں؟ سراقہ نے یہ سوچ کر پھر فال نکالی، مگر فال اب بھی اس کے خلاف تھی۔ اب کی دفعہ وہ انعام پانے سے مایوس ہو گیا، اس پر ہیبت طاری ہوگی اور وہ خوف کے مارے بڑبڑانے لگا، اوہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ پریشان حال سوچ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا زمین سے کیسے اور کیوں کر باہر آئے گا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ ان مسافروں پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے اس نے پکارا، میں سراقہ بن مالک بن جشم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ خدا کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ محبوب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اونٹنیوں کو روکا اور اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس کا گھوڑا زمین کی گرفت سے آزاد ہوا اور سراقہ ان کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن روئے مبارک دیکھا تو نبوت کے
جلال سے لرز اٹھا، عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان کر کے بے شمار لوگوں کو مہم جو بنا دیا ہے۔ میں بھی اسی لالچ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا تھا، اور بے شمار لوگ اسی دھن میں شہر مکہ کا چپا چپا سونگھتے پھرتے کہ کہہ کر اس نے راستے کے لیے ضروری سامان کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف یہ کام کرو کسی کو ہماری اطلاع نہ ہونے پائے۔ سراقہ نے جواباً عرض کیا آپ مطمئن رہیں، اب میں ہر تعاقب کرنے والے کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی لہروں سے پرنور ہو گیا، اور سراقہ نے موقع غنیمت جان کر عرض کیا سرکار مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست سے شرف کو قبولیت بخشتے ہوئے حضرت عامر بن فہمیر کو حکم دیا کہ امان نامہ لکھ دیا جائے۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ کی تحریر لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دی۔ سراقہ نے نہایت حفاظت سے اپنی جیب میں ڈالی اور مزید عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے جو کچھ آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اپنی جگہ پر ٹھہرو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سراقہ دشمن جان بن کر آیا تھا اور اب پاسباں بن کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ حیرت میں تھا اور ایک دم بجلی کی مانند اس کے ذہن میں خیال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ جا رہے ہیں، پھر ان کی کیسے مان لوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا کسریٰ بن پر شہنشاہ ایران کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن۔ سراقہ نے انتہائی حیرت سے عرض کیا سراقہ یہ کنگن میں پہنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ یہ کنگن پہنانے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا جبکہ اس ریگستان میں ان کے پاس قرض پر خریدی ہوئی ایک اونٹنی کے سوا کچھ اور نہ تھا، جبکہ وہ خود دشمنوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اور جبکہ انہوں نے تعاقب کرنے والوں سے بچنے کے لیے دشوار گزار راستہ اختیار کیا تھا جس کے متعلق بہت سے لوگ بہت کچھ نہیں جانتے تھے۔ سراقہ واپس چلا گیا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں جاتا ہوا ملتا، اسے نہایت اعتماد سے کہتا تم واپس چلے جاؤ، میں نے اطمینان کر لیا ہے کہ وہ ادھر نہیں ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیسی نظر رکھتا ہوں اور سراغ رسانی میں کتنا ماہر ہوں۔ اس وقت تقریباً 8 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے تحریر اپنے پاس محفوظ رکھی، اور 8 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مارکوں سے پلٹ کر جارانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ تحریر پیش کی اور عرض کیا میں سراقہ بن جشم ہوں اور آپ کی دی ہوئی تحریر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، آج حق ادا کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور اسلام لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سا انعام و اکرام دیا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔